اس وقت SDPI کے سربراہ معروف اکانومسٹ اور کالمسٹ ڈاکٹر عابد قیوب سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ صرف ایک اگزامپل پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے دی کہ اگر خدا نہ خواستہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو انڈیا میں جو $200 بلین صرف ایپل نے انویسٹ کرنے تھے، تو سب سے امپورٹنٹ کال جو ہے وہ ٹم کک کی جائے گی نریندر مودی کے پاس، وہ تو پھر وہاں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے جہاں جنگ شروع ہو جائے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے ہمیں تو نقصان پہنچے گا، لیکن اس کا اکنامک امپیکٹ انڈیا پر کیا پڑ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ انڈیا اگر اس وقت دنیا کی جو لیگز آف نیشن میں اپنی معاشی ترقی کے حساب سے اوپر جانا چاہ رہا ہے، اور اس وقت UK جو ہے وہ اس کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ تقریباً فائنل کرنے کی سٹیج پہ ہے، ایپل اپنی انویسٹمنٹ جیسا آپ نے بتایا کہ وہ ادھر کرنے کے چکر میں ہے، اور جو چائنا سے بہت سی انویسٹمنٹ ڈس انویسٹ ہو کے وہ انڈیا کی طرف آ رہی ہوگی، تو خدا اگر کوئی کشیدگی جو ہے جو بڑھتی ہے دونوں ملکوں میں تو اس کا باقی سارے امپیکٹس تو ہوں گے، لیکن ایک ایسا ملک جو کہ نیوکلیئر جو ہے کنفرنٹیشن کے دھانے پہ ہو، اس پہ ٹرسٹ کرنا اور وہاں پہ انویسٹ کرنا جو ہے یہ کتنا رسکی کام ہوگا کہ شاید ہی کوئی یہ رسک لینے کی کوشش کرے۔ اگر تو ایک کنونشنل وار ہو دو کنونشنل ملکوں میں تو وہاں پہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اچھا جی ملک کے کسی ایک حصے میں شاید حالات کشیدہ ہوں گے، دوسرا حصہ جو ہے وہ بہتر ہوگا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ کشیدگی ایسکلیٹ ہوتی ہے تو یہ کہاں پہ جا کے اس کی پیک آئے گی، اور اس پیک کی وجہ سے یقینی طور پہ جو ایک ڈیٹرنٹ بنے گا، اکنامک ڈیٹرنٹ، اس کا انڈیا کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہوگا۔ اچھا، اور جو انٹرنیشنلی ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ انڈیا ایک بڑھتی ہوئی ایک ایمرجنگ اکانومی اس وقت بن چکی ہے، تو اس سب کچھ کا جو ہے امپیکٹ ان کی GDP پر بھی ہوگا، ظاہری بات ہے انفلیشن پہ بھی ہوگا اور باقی بہت سے معاملات پہ بھی ہوگا۔ GDP اور انفلیشن بعد جو ہے وہ بڑھے، اور پولیٹیکل انفلوئنس بڑھانے کے لیے اگر انڈیا وہ کہاں ہے اس کو لینے کے لیے، تو اس کو سب سے پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ پرامن ملک ہے جو کہ اپنے تنازعات جو ہے وہ ایک پرامن طریقے سے حل کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے کہ اس کی جو امبیشنز ہیں، اور اسپیشلی اس کی جو سیکورٹی کونسل کے حوالے سے جو امبیشن ہے وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو پائیں گی، کیونکہ ایک ایسا ملک جو کہ تنازعات میں انوالو ہو اس کو سیکورٹی کونسل کا ممبر جو ہے بننا اس کے لیے ناممکن ہوگا۔ اور سر اس کا ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ چائنا کے کو بھی کافی گہری نظر ہے آپ پہ، چائنا کے معاملات پر بھی، چائنا اور انڈیا کے جو ریلیشن ہے اگر یہ جنگ ہوتی اس پر کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ چائنا اور انڈیا کے ریلیشن کو تھوڑا سا ہمیں دو تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ ایک تو ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ، ظاہر ہے کہ چائنا اور انڈیا کی بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے تمام تر جو کشیدگی ہے اس کے باوجود ہیں، چائنا غالباً جو ہے وہ ایک ثالث کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن چائنا کی بھی اپنی ایک ریڈ لائن ہوگی، اور وہ لائن ہے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ ہمارے گلگت بلتستان یا ادھر جو علاقے ہیں ناردرن ایریاز ان کی طرف آتا ہے تو وہ ایک چائنا کی ایک ریڈ لائن بنتی ہے، چونکہ چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انڈیا ڈائریکٹلی اس سائڈ پہ جو ہے مصروف بڑھانے کی کوشش کرے یا ادھر پہ اٹیک کرے۔ اسی طرح سے اگر جو پاکستان کا جو انڈس واٹر ٹریٹی کے ابینٹس میں پانی روکنے کی کوشش کی جاتی ہے یا انفارمیشن جو ہے وہ دینے سے انڈیا انکاری ہوتا ہے، بغیر اطلاع کے پانی ریلیز کر دیتا ہے، تو یہ ایک ایسا اقدام ہوگا جو کہ چائنا کے لیے پریسیڈنٹ بن جائے گا۔ برہما پترا بیسن پہ چائنا جو ہے وہ اپر رائیویرین کنٹری ہے، انڈیا لوئر رائیویرین ہے، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب ڈیکلم کا جو بارڈر تنازعات شروع ہوئے تھے تو چائنا نے ہائیڈرولوجیکل انفارمیشن دینا بند کر دی تھی، اور اس سے نئی دہلی میں ایک زلزلہ آ گیا تھا، کیونکہ ایک اگر نظیر بنا لیتا ہے انڈیا پاکستان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ واٹر پہ کرے گا، چائنا کے پاس جواز ہوگا کہ وہی ٹریٹمنٹ چائنا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کر